سرورا شاہ قریبا دستگیرا اشرفا. نبی کا مہمان بن جائے کوئی. ارے یار یہ مدرسے میں جو بچے ہیں نبی کے مہمان ہیں اور میزبان نبی ہیں. ایسی مہمان نوازی اور ایسی میزبانی کا کیا کہنا. مزہ ہی مزہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دو شعر سنیے آپ. میرے ذہن میں آ گئے کہ اپنی طلب سے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور آپ جیسے ہیں ویسی بولیے نا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے. اور انداز احمد رضا چاہیے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں سب ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. اور ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی. یہ سب میرے آقا کے چاہنے والے ہوں گے. یہ سب میرے آقا کے چاہنے والے ہوں گے. غور فرمائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے آئے. اب سرکار آتے ہیں تو ساتھ میں صحابہ بھی ساتھ میں صحابہ ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر آ گئے اپنی بیٹی کے گھر پہ. اب مہمان کہیں آتا ہے تو پھر اس کی تواضع ہوتی ہے. بھئی چائے پانی ہر طرح سے لوگ خیال کرتے ہیں. حضرت علی نے بھی خیال فرمایا اور کیا پیش کر دیا. ایسی عمدہ چیز پیش کی کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں. شہد پیش کر دیا. اے ہے سبحان اللہ. کیا پیش کیا. شہد. آپ نے شہد ایک تشت کے اندر پیش کر دیا. ایک تشت ہے طباق شہد ہے لیکن جلد بازی میں دیکھا نہیں اس میں ایک بال آ گیا. اے ہے تین چیزیں. ایک تو ہوا تشت جو پلیٹ ہے کہہ لیجئے طباق ہے اور اس میں کیا ہے شہد دو اور ایک کیا ہے تین چیزیں ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے. انہوں نے دیکھا کہ اندر سے علی لے کر آئے. فاطمہ نے بھیجا ہے. معاملہ عجیب ہے. غور تو کریں کہ شہد میں بال آ گیا اور خیال ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو کیا عجیب معاملہ ہے. اس پر اپنے خیال کا اظہار کر دو. 5 منٹ کی تقریر کر دو. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا تشت بہت عمدہ ہے بہت اچھا ہے اس لیے کہ آپ کے قدموں میں ہے. اور سرکار کے قدموں میں جو چیز آ جاتی ہے تو اگر وہ گھٹیا بھی ہو تو عمدہ بن جاتی ہے. قطرہ ہو تو دریا بن جاتی ہے. ذرہ ہو تو آفتاب بن جاتی ہے. اور حبشی ہو تو قریشیوں کا سردار بن جاتا ہے. ارے بولو یار یہ تو نبی کی شان ہے. کہا سرکار چونکہ تشت آپ کے قدموں میں ہے بہت عمدہ ہے لیکن آدمی کے 2 دل مل جائیں تو اس تشت سے زیادہ اچھے تشت کچھ بھی نہیں ہے. اور دل ملے رہ کر اگر زندگی گزر جائے تو اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن میرے آقا 2 دل ملے رہ کر زندگی گزر جانا اس بال سے زیادہ. سبحان اللہ. تینوں پہ تقریر ہو گئی. سمجھ میں آئی.
ارے بھائی تشت پر بھی ہو گئی، شاید پر بھی ہو گئی اور بال پر بھی۔ سرکار میں نے اپنے خیال کا اظہار کر دیا، بیٹھ گئے۔ عمر فاروق اعظم اب تم بھی کر دو۔ تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہنے لگے تشت تو بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، چونکہ آپ کے قدموں میں ہے، لیکن ذرا غور کریں، کہا آقا انسان کے پاس حکومت بادشاہت اس تشت سے زیادہ اچھی۔ ارے بھائی ایسے ہزاروں تشت بن جائیں گے جب پیسہ موجود ہے، دولت ہے، بادشاہ ہے، انسان کے پاس بادشاہت اس تشت سے زیادہ اچھی، اور بادشاہت کے ماحول میں زندگی گزرے تو اس شہد سے زیادہ کیا میٹھی ہوگی، مزہ ہی مزہ ہے۔ بات شہد پر بھی ہو گئی، اس سے زیادہ میٹھی۔ لیکن میرے آقا بادشاہت حاصل کر لینے کے بعد اب انصاف کرنا اس بال سے زیادہ، ارے بول دے کیوں نہیں آپ تڑپ کے بولیں، انصاف کرنا اس بال سے زیادہ باریک۔ ان کی بھی تقریر ہو گئی، کہا کہ اب حضرت عثمان غنی تم اپنی تقریر کر دو۔ تو جلسہ چل رہا ہے، کاشانہ علی ہے، فاطمہ کا گھر ہے، اور نبی جس محفل میں ہوں اس محفل کا کہنا کیا ہوگا، اس جلسے کی بتاؤ، اس جلسے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس میں نبی خود موجود ہوں اور ابو بکر اور تمام صحابہ کا مجمع موجود ہو۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، آقا تشت بہت اچھا ہے اس لیے کہ آپ کے قدموں میں ہے، لیکن انسان کے پاس دولت اس تشت سے زیادہ اچھی، اور دولت کے ماحول میں رہ کر زندگی گزرے تو اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن میرے آقا دولت آ جانے کے بعد تکبر و گھمنڈ سے بچنا اس بال سے زیادہ باری، بولو ہے کہ نہیں، بال سے زیادہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا جلسہ میرے گھر میں ہی ہو رہا ہے، اجازت ہو تو آقا میں بھی اپنی تقریر اپنے خیالات کا اظہار کر دوں، تمہیں بھی اجازت ہے تم بھی کرو۔ حضرت علی کہنے لگے تشت بہت اچھا ہے، آپ کے قدموں کی وجہ سے اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، آقا کے دیوانوں طلب جاؤ گے۔ حضرت مولا علی نے کہا لیکن سنو، انسان کے پاس علم اس تشت سے زیادہ اچھا، علم اس تشت سے زیادہ اچھا، اور علمی ماحول میں پوری زندگی گزر جائے تو اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن میرے آقا علم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا اس بال سے زیادہ، بولا بڑی مشکل سے ہے نا، ہے کہ نہیں، عمل کرنا اس بال سے زیادہ باریک۔ اب سب اپنے ہی لوگ ہیں، آواز آتی ہے سرکار میں بھی، کہا آپ بھی کر دو، کہا تشت بہت اچھا ہے لیکن عورت کے لیے پردہ اس تشت سے زیادہ اچھا، ہے عورت کے لیے پردہ اس تشت سے زیادہ اچھا، اور پردے میں رہ کر زندگی گزرے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ لیکن میرے آقا پردے میں رہ کر زندگی گزار دینا اس بال سے زیادہ۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، محفل سجی ہے، مزہ آ رہا ہے، کہا آقا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے، میرے محبوب سے سلام کہنا، علی کے گھر میں جلسہ ہے، جبرائیل جلدی جا، سب کی تقریریں ہو رہی ہیں، تو بھی اپنی تقریر کر لے۔ تشت بہت اچھا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل کہتے ہیں لیکن قرآن پاک اچھا ہی اچھا، سراپا اچھا، بس صرف مثال کے لیے ہے، تمثیل کے لیے ہے، ورنہ کہاں قرآن اور کہاں تشت، قرآن اچھا ہی اچھا، سراپا اچھا، اور اس کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے۔ بتاؤ مسلمانوں، قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے، جتنا پڑھو اتنا ہی مزہ آتا ہے، بار بار پڑھو مزہ آتا ہے، اور جہاں پڑھو وہاں مزہ آتا ہے، جس گھر میں پڑھو برکت ہو جاتی ہے، دکانوں مکانوں میدان میں پڑھو تو خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے، بولو۔ لیکن میرے آقا قرآن کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے، لوہے محفوظ سے آپ تک لانا اس بال سے زیادہ کرا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود تقریر فرمائی اور کہا کہ تشت بہت خوبصورت و اچھا ہے لیکن قرآن سراپا اچھا ہی اچھا، اور قرآن کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے۔ ارے یار ایک لفظ میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا،
سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی. تو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں. قرآن کے پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن میری امت کے لوگوں اس کے پیغام کو آپ تک پہنچانا بال سے زیادہ. یہ بھی کر رہا ہے مسئلہ، اس کی پیغام کو آپ تک پہنچانا اس بال سے زیادہ باریک. ہاتف غیبی آواز آئی اللہ کی کہ سب نے تقریر کر دی، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پروردگار عالم کی طرف سے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کہا کہ سنو، کیا تشت بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میری جنت اس تشت سے زیادہ اچھی. سبحان اللہ. چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے آپ کے اور جنت کا نام سن رہے ہو. ارے یار جنت تو جنت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے. ارے جنت تو جنت ہے، میری جنت اس تشت سے زیادہ اچھی، اور جنت میں جو زندگی گزرے گی اس شہد سے زیادہ میٹھی. یہاں تو شہد ہے، وہاں شہد کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. جنت کہ لطف و ذائقے اس شہد سے زیادہ میٹھے. لیکن اے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو کہ میری جنت میں آنے کا راستہ پل صراط اس بال سے زیادہ، دیکھا آپ نے، پل صراط اس بال سے زیادہ باریک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو رب کے نبی کرم کر دیں بیڑا پار ہو جائے اور برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ساری رات تقریر کرتے رہیں، مسئلہ جوں کہ تو رہے گا. تھوڑی دیر ہم اور آپ اپنے آپ کو رچا بسا لیں، نبی کی محبت میں جئیں، نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہے. اب ہمیں آپ کو 11:15 بجے ہیں، سلام بھی پڑھنا ہے، دعا بھی ہونی ہے، وقت کافی ہو گیا. اللہ اسی کو قبول فرما لے اور نسیم بھائی کی طرف سے اس نذرانے کو قبول فرما لے تو ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. اب کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.